بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک بستی میں کوئی جادوگر رہا کرتا تھا جو تھا تو ہندو، لیکن اس نے مسلمانوں کا بیس تیار کیا ہوا تھا، یعنی مسلمان بن کر ان لوگوں کے ایمان سے کھیل رہا تھا۔ وہ جو لوگ ان پر ان پڑھ تھے، خصوصاً عورتیں، اس کی باتوں میں جلدی آ جایا کرتی۔ بظاہر تو لوگوں کے سامنے وہ عبادت کرتا اور ذکر و اذکار کرتا، لیکن اکیلے میں وہ اپنے خدا کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اس نے اس بت کو تہہ خانے میں رکھا ہوا تھا جہاں پر کسی کی پہنچ نہیں تھی، اس لیے کسی کے سامنے اس کا راز بھی نہیں کھلا تھا کہ وہ ایک ہندو ہے۔ لوگ اس کے مرید بن گئے کیونکہ اس کو اپنے جادو پر بہت ہی عبور حاصل تھا اور اتنی مہارت رکھتا تھا کہ کوئی بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو کھلی چھوٹ دی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی رسی ڈھیل ہو جائے تو بندہ یہ نہیں سوچے کہ کبھی وہ رسی کھینچی نہیں جائے گی، لیکن ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ وہ لوگوں کے ایمان سے بھی کھیل رہا تھا، اور ان کی زندگیوں سے بھی۔ عورتیں اس کے آس پاس آتیں، خاص طور پر اولاد کی خواہش لے کر، میرے شوہر کو بیٹا چاہیے اور مجھے اولاد نرینہ لا کر دے دیجیے، تو بابا کچھ ایسا عمل بتا دیجیے کہ بیٹا ہو جائے، ورنہ میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا۔ ان مجبور عورتوں کی عزتوں کے ساتھ وہ خبیث بوڑھا انسان کھیلتا، اور اسی وجہ اولاد تو ہو جاتی جس کو دیکھ کر شوہر خوش ہوتا، پر اس شوہر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اولاد اصل میں آئی کہاں سے ہے۔ اس طرح وہ زانی بوڑھا سب کی عزت لوٹ رہا تھا اور مسلمان کے بیس میں اپنے آپ کو بہت بڑا عامل محسوس کر رہا تھا، یعنی اس وقت کا جانا مانا جادوگر بن گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ عورتیں اب اس کے پاس اولاد کی خاطر جاتی اور گناہ عظیم کر کے واپس آتی۔ اپنے شوہر کو ڈر کے مارے بتاتی بھی نہیں تھی کہ وہ آدمی ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ بہرحال لوگ اس کے چاہنے والے تھے، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں اپنے ایک نیک بندے کو بھیجا۔ اس نیک بندے نے بستی میں آ کر لوگوں کو اس کے خلاف باتیں بتائیں، اور لوگ تو اس کے عقیدت مند تھے، ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ اس اللہ والے فقیر کو وہ لوگ اذیت دیتے اور کہتے کہ تم یہاں کہاں سے آ گئے ہو؟ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں اور تو ہمیں اس کے خلاف بھڑکا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو نہیں دیکھ رہا تھا، سب کچھ دیکھا جا رہا تھا، اور پھر اس پر آیا عذاب۔ اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا جسم گلنے سڑنے لگا۔ تقریباً 10 سال اس بیماری میں مبتلا رہا، تو لوگوں نے کہا کہ بابا آپ ہمارا علاج کرتے ہیں تو اپنا بھی علاج کر لیں، پر وہ کیا کہتا کہ میں نے تم سب کے سامنے جھوٹ بولا ہے، میں کوئی تمہارا علاج نہیں کرتا تھا، میں تو عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا تھا اور آج اسی کا پھل پا رہا ہوں۔ اللہ والے کے ساتھ گستاخی کی تو ظاہری بات ہے کہ عذاب تو آنا ہی تھا۔ پھر ایسا ہوا، اس بیماری کی وجہ سے اس پر موت کی سختیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اس کی موت اتنی اذیت ناک تھی کہ جس نے دیکھا اللہ سے پناہ مانگی، ارے یہ تو بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ان کی موت ایسے کیسے ہو رہی ہے؟ یہ لوگ اب تک انجان تھے۔ بہت مشکل سے 1 ماہ اس کی روح نزاکت میں رہ کر جب پرواز ہوئی تو زمین اسے جگہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ ظاہری بات ہے کہ لوگ اس کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتا ہے اور وہ ایک ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے قبر کھودی گئی، لیکن 3 دفعہ قبر کھودنے کے باوجود کسی قبر نے اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ ہر جگہ سخت تھی۔ بمشکل جب ایک قبر تیار ہوئی تو اس میں سے بچھو اور سانپ موجود تھے۔ دوسری جگہ قبر بنائی گئی تو وہاں بھی سانپ اور بچھو تھے، اور پھر جب تیسری جگہ قبر تیار ہوئی تو پہلی والی حالت تھی۔ قبر بنانے والے لوگ زمین کھود کھود کر تھک چکے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم اس کو 3 قبروں میں سے ایک قبر میں ڈال دیتے ہیں، چاہے وہاں پر سانپ ہوں یا بچھو ہوں۔
تمام لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ اب تک اس معاملے کا حل نہیں پا رہے تھے۔ پھر ہوا کیا کہ تب وہ ایک نیک اللہ والے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں تھا، اسی لیے قبر اس کو قبول نہیں کر رہی ہے، اور اس کی قبر میں بچھو اور سانپ اسی لیے ہیں کہ اس نے نہ جانے کتنی عورتوں کی عزت لوٹی ہے اور نہ جانے کتنی عورتوں کے بچوں کا باپ بھی ہے۔ یہ زانی بوڑھا جادوگر تم سب کے ایمان کو ختم کر چکا ہے۔ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس پر یقین کیا اور اس نے تم سب کو اللہ کی یاد سے غافل کیا۔ اب بھی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اور اس کو قبر میں نہیں دفناؤ، کیونکہ یہ ہندو تھا اور اس کو جلایا جائے اور اس کو کوئی بھی قبر قبول نہیں کرے گی۔ لوگ اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم تو پہلے بھی نہ جانے اس کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور اب بھی تمہیں تو موقع مل رہا ہے کہ تم اس کے لیے ایسی باتیں کہو، کیونکہ قبر میں اسے دفنایا نہیں جا رہا ہے۔ تو اللہ والے نے کہا تمہیں یقین نہیں آتا تو چلو میرے ساتھ۔ تو وہ تمام لوگوں کو لے کر اس تہہ خانے کی طرف آئے۔ آستانے کا دروازہ کھولا گیا، اس کے اندر داخل ہونے پر تمام لوگ حیران تھے۔ تمام بستی والے تہہ خانے کو دیکھ رہے تھے کہ اسے تہہ خانے میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، اور وہاں پر اس ہندو جادوگر کے عبادت کرنے والی جگہ بھی تھی۔ وہاں جا کر اللہ والے نے کہا کہ یہ دیکھو، یہاں پر عبادت کیا کرتا تھا اور اپنے خدا کی، اور تم لوگوں کو سامنے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرتا، جھوٹی عبادت کرتا، اور تم لوگ سمجھتے کہ وہ اللہ کر رہا ہے۔ اس کے دل میں اللہ نہیں تھا، بلکہ وہ تم سب کو جھنسے سے ملے رہا تھا تاکہ تم سب اس کے ماننے والے بنے رہو، لیکن اس کی موت نے تمام راز آپ کے سامنے کھول دیے ہیں۔ لیکن اب بتاؤ کیا چاہتے ہو، کہ اس کی قبر بنانا چاہتے ہو یا اسے جلاؤ گے؟ لوگ تو ویسے ہی پریشان تھے، وہ عورتیں جو اس کی وجہ سے اپنی عزتوں کو گوا بیٹھی تھیں وہ شرمندہ پھر رہی تھیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہر حال میں نیک اللہ والے کے کہنے پر اس آدمی کو قبر سے باہر لایا گیا اور لکڑیوں پر رکھ کر اس کو جلا دیا گیا۔ جب وہ جل رہا تھا تو اس کا ایک شاگرد اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ وہ تمام منظر دیکھ کر خود بھی پریشان تھا کہ میں نے ان سے اتنا علم حاصل کیا اور آگے جا کر ان کی گدی کو سنبھالنے والا تھا، اور یہاں کے لوگ تو اس اللہ والے کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ اب یہ لوگ میری باتوں پر آپ یقین نہیں کریں گے، بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے روانگی اختیار کروں۔ اس نے چپکے سے جا کر تہہ خانے سے اپنا سامان اٹھایا اور چپکے سے نکل گیا، کیونکہ اس میں عافیت تھی اور وہاں پر اس کی بات ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ دوسری بستی میں جا کر ڈونگی بابا کے روپ میں لوگوں کو پھنسا سکتا تھا، خصوصاً اس کا حملہ عورتوں پر ہی ہونا تھا۔ اس نوجوان نے نئی بستی میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ وہاں پر اس نے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار ثابت کیا، اور لوگ اس کی مدد کرنے لگے، کیونکہ وہ یتیم لگ رہا تھا اور اللہ والا لگ رہا تھا۔ تو وہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ وہ لوگ بھی جاہل تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان رکھنے کے بجائے اس بابا پر یقین رکھتے تھے، جو ان کو ایمان سے ہی ہٹانے والا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے گا، اور اپنے ہی جادو سے ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہوں۔ اس کی وجہ سے بہت سی خواتین اس کی لپیٹ میں آ چکی تھیں، اور جس طرح پہلے والی بستی میں اس کا استاد لوگوں کی عزت سے کھیلتا تھا، وہ اسی طرح اسی نے بھی یہاں پر عورتوں کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کام وہاں پر چل رہا تھا اور وہ شخص اپنی کامیابی پر خوش ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ اس کو ایک بہت ہی خوبصورت عورت دکھی۔ وہ باپردہ تھی، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر یہ شخص دیوانہ ہو گیا کہ مجھے اس عورت کی کھوج لگانا پڑے گی، آخر یہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ اس نے فقیر کا لباس پہنا اور مانگتے مانگتے اس عورت کے گھر تک جا پہنچا جس کا وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ خیرات لینے کے لیے اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اس عورت کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس عورت نے خود دروازہ کھولا۔
اس عورت نے کہا کہ بابا آپ کو خیرات چاہیے؟ تو فقیر بولا نہیں بیٹا، مجھے خیرات نہیں چاہیے اور نہ ہی میں یہاں بھیک مانگنے آیا ہوں، بلکہ میں یہاں ایک بہت ہی اہم کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ مجھے اپنے علم سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اور اگر تم برا نہ مانو تو وہ تمہارے چند بال چاہتا ہوں۔ اگر تم اپنے چند بال مجھے دے دو تو میں تمہارے اوپر کیوں کیے ہوئے اس عمل کو ہٹا دوں گا۔ اور کیا تمہارے گھر اولاد نہیں ہے؟ میرے گھر اولاد نہیں ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، بیٹے کی خواہش ہے لیکن بیٹا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، تم اللہ کی مجھے نیک بندی لگتی ہو، تم مجھے اپنے استعمال کی ہوئے چند چیزیں دے دو تو میں ضرور تم پر سے یہ کالا عمل کٹا دوں گا۔ اور بیٹی مجھ پر یقین رکھو، کیا تم مجھ کو جانتی ہو؟ عورت کہنے لگی کہ میں آپ کو جانتی ہوں، لوگ تو آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر وہ عورت اندر گئی۔ وہ آدمی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ بھی دوسری عورتوں کی طرح میرے جال میں پھنس گئی ہے۔ اصل میں وہ ایک سید زادی تھی اور اللہ کی نیک بندی بھی تھی، اور اس کو اپنی روحانی طاقت کی وجہ سے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ بوڑھا فقیر اس کو جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے اسے ٹالنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر اس نے اسے ٹال دیا، تھتکار دیا، تو یہ کہہ دیا کہ اگر تم کبھی مجھے یہاں پر دکھے تو میں اپنے شوہر سے تمہاری ٹانگیں توڑوا دوں گی، تو وہ اس کے بدلے اس کی جان بھی لے سکتا تھا اور الٹا اس پر عمل بھی کر سکتا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس نے ایک چال چلی۔ کچھ ہی دن پہلے اس کی گائے کا ایک بچڑا مرا ہوا تھا، اور اس نے اس کے چمڑے میں بس بھر دیا اور اس کھال کی دم سے وہ بال کاٹ کر لائی اور اس فقیر کو دے دیے۔ بابا تم نے صحیح کہا کہ ہمارے گھر میں بہت سی پریشانی ہے، اور میرا شوہر اولاد نرینہ چاہتا ہے، یعنی بیٹا چاہتا ہے، اور میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا تو کیا بیٹی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو عمل کر دیں تو ہمارا کام بن جائے گا۔ فقیر بہت خوش ہوا، لگتا ہے کہ یہ عورت میری باتوں میں آ گئی ہے، اب تو میں اس سے بھی مزے لوں گا۔ دوسری عورتوں کی طرح وہ بہت خوش ہوا۔ چلو ایک نیا شکار پھنس گیا، وہاں سے جا چکا تھا اور اپنے عمل کی تیاری کر رہا تھا۔ جب اس سید زادی کا شوہر گھر آیا تو اس سید زادی نے اس فقیر کی پوری بات بتائی۔ شوہر نے کہا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ جو اس نے کیا تھا پھر سب اس کے سامنے بیان کر دیا۔ شوہر نے کہا کہ اگر وہ تمہاری چال کو سمجھ گیا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سیدزادی کہنے لگی کہ اللہ سے بڑی ذات کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیدزادی کی پوری بات شوہر نے سمجھ لی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے دو دوست کے ساتھ لیے اور گھاس کاٹنے والے آلے کو لے کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اب وہ کھال تیزی سے اچھل رہی تھی کہ جیسے کوئی ہلا رہا ہے۔ اچھلتے اچھلتے وہ ایک طرف چل پڑی۔ بچھو وہ اس کے دوست بھی جا رہے تھے۔ اب وہ بچڑا چلتا چلتا قبرستان کی طرف جا رہا تھا، اور اس قبرستان کے درمیان میں وہ جھونپڑی کے باہر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ حیران ہوا کہ عورت کے بجائے وہ دوسری چیز اس کے سمت آ رہی ہے، اور اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ کھال تھی، اور اس کو بہت طیش آیا کہ اس عورت نے اسے چلاکی دکھائی اور گائے کے بچے کی کھال سے بال توڑ کر مجھے دے دیے۔ کیا سمجھ رہی تھی کہ میں اس بات سے انجان رہوں گا؟ اب تو میں اس کو جان سے مار دوں گا، کیونکہ اس نے میرے عمل کو رائگاں کیا ہے۔ میں اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ زندگی بھر یاد کرے گی۔ ابھی وہ یہاں سے اٹھ رہا تھا تو وہ اس کے عورت کے شوہر جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اس نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو میری بیوی کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بہت بڑی عاملہ بندی ہے، اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ زندگی بھر یاد کرے گی۔ آج تو میں جا رہا ہوں لیکن پھر لوٹ کر آؤں گا۔ اور اس کے شوہر نے کہا کہ تو یہاں سے جائے گا تو پھر آئے گا، تمہیں اب یہی ختم کر دیں گے۔ اور پھر اس نے اس کی گردن پر وار کیا اور اس کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو گئی،
اور پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ آج تیرے علم کی وجہ سے ہم سب کی جان بچ گئی، نہ جانے ڈونگی بابا اور کیا کیا کرنے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہندو جادوگر سے نجات دی۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا قصہ پسند آیا ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید ایسے قصے اور کہانیاں سننے کے لیے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی پر کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔